نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے؟ آپ دیکھیں کہ زبان اور باڈی لینگویج کے بیچ میں بھی ایک اور زبان ہوتی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے؟ فیلنگز کے علاوہ جو پورے ورڈز نہیں ہوتے، ڈفرینٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں. وہ ساؤنڈ سنتے ہی بچہ ایکشن فرق کر لیتا ہے اپنا. مثلاً یہ تو سب سے بری آواز ہے، شو کرنے والی، کیونکہ اس سے نا ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، جیسے کوئی دھمکی دے رہا ہو کسی کو. مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے کہ دھمکی، شاید میں بھی بچپن سے اس آواز کو اسی سے ہم نے کنیکٹ کر لیا، ایسوسیٹ کر لیا. یس مثلاً اور کوئی ساؤنڈز آپ یوز کرتے ہوں بچوں کے لیے؟ اور جی چٹکی بجانا، یہ نہیں، یہ ششکارنا جو ہے نا، جیسے کسی جانور کو ششکار رہے ہیں، یہ نہیں اچھی آواز. شور ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ نا دل میں ایک خوف سا لاتی ہے. میں بھی میرے دل میں لاتی ہے، اس لیے آپ کو نہ محسوس ہوتا ہو، لیکن مجھے یہ ساؤنڈ اپنے لیے کبھی اچھی نہیں لگی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی خاص موقع پر جب کوئی خاص آواز سنتے ہیں تو اس آواز سے اسی طرح کی ایسوسیشن یا فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی. تو ہر ایک اپنے اپنے طور پر سوچے کہ مختلف چیزوں سے روکنے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مختلف کام ایسے کرتے ہیں جو شرارت سی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں روکتے ہیں کہ نہیں. تو بجائے اس کے کہ زبان سے آپ بولیں، بجائے اس کے کہ ہاتھ سے جا کے روکیں ان کو، تو آپ وہ مخصوص آواز نکال دیں. جیسے آپ بلی کو بلاتے ہیں، جیسے آپ مرغی کو بلاتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی وہ رک جائیں گے بچے. آپ اس کو آزما کے دیکھیے. ویسے تو اگر یہ بچپن میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب سے ہی ان آوازوں سے انہیں مانوس کر دیں تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے مخصوص گھنٹیاں ہوتی ہیں، جیسے رنگ ٹونز ہوتی ہیں نا ٹیلی فون کے اندر. اور اب تو اور بھی ہے کہ میسج کے لیے کیا کرنا ہے، اور میل سینڈ کرنے کے لیے کس قسم کی ساؤنڈ چاہیے، ریسیونگ کی. تو مختلف لوگوں کی چوائس پر مبنی ہوتی ہیں مختلف رنگ ٹونز. تو اسی طرح ہماری بھی کچھ رنگ ٹونز ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یا اچھی کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں. تو ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ ایک خاموشی، باڈی لینگویج اور پراپر ورڈز کے بیچ کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی فیلنگز کا اظہار ہوتا ہے، پسند اور ناپسند کا اظہار ہوتا ہے. اور بچہ اس آواز کو سنتے ہی وہ مخصوص ایکشن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یعنی اگر روکنے کی ہے تو رک جائے گا، اگر اس کو آگے بڑھانے کی آواز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں یا کسی مخصوص جانور پر، تو وہ جو ان کا مالک ہوتا ہے ان کو چلانے اور دوڑانے کے لیے خاص قسم کی آوازیں نکالتا ہے، اور وہ جانور بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کہ جس گھر میں ایک تلاوت بہت لگتی ہے، یا جو بچے ماں کے پیٹ میں ہی ماں قرآن پڑھتی ہے، یا اپنے آس پاس مخصوص آوازیں سنتے ہیں، کیونکہ اب لوگ بہت سے، کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت سنتے ہیں، کچھ لوگ لیکچر سنتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص چیزیں سننے کے عادی ہوتے ہیں. تو بچے کا ماں کے پیٹ سے ہی ایک خاص قسم کا ان آوازوں کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اگر بچے کو وہ آواز نہ آئے، مثلاً ماں روز قرآن پڑھتی تھی، بچہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، شفا ہے اس میں. اب بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے، ماں اس نفاس کی حالت میں آ جاتی، تلاوت رک جاتی، پھر کیا ہوتا ہے، بچہ بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ غذا نہیں مل رہی روحانی، اور ماں سمجھ نہیں پاتی کہ بچہ کیوں بے چین ہے. تو کئی ایسے تجربات بھی کیے گئے ہیں کہ جب بچے کو تلاوت سنوائی گئی تو بچہ خاموش ہو گیا. جی میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، میں جہاں قرآن پڑھتی ہوں ہمیں زیادہ تر سادہ کلام کی تیاری کرتی ہے. تو آئی جسٹ 6 months old baby. تو جب میری ڈلیوری ہوئی تو میری بہن نے میرے پاس ایز سون ایز آئی ڈیلیورڈ گھر کے بعد بیبی میرے پاس لے آئے. تو وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے نیو بورن بیبیز کا. تو میری بہن آئی تھی، ساتھ آئی پیڈ آئی، میں نے کہا اس کو تلاوت سکھاتے ہیں.
انہوں نے بتایا کہ اکثر ریکارڈنگ میں شاید بھی ماشاء لگا ہوتا ہے وہ روتا ہے بہت اچھا. میں نے کہا سوچ کرو سادہ بات کی آواز. میں نے کہا نہیں کم بات کریں آپ بلیو کریں سادہ بات کی آواز میں ہوتا ہے. بچہ چپ ہو گیا. جیسے ہم بچوں کو چاکلیٹ کے عادی کر دیتے ہیں اسی طرح مخصوص کھانوں کے عادی کر دیتے ہیں. تو جب تک ہمیں مرچیں کھانے کی عادت ہے نا, آپ کچھ بھی کھا لیں, جب تک مرچیں نہیں کھائیں وہ لگتا ہے پیٹ نہیں بھرا. حالانکہ وہ کوئی غذا تھوڑی ہے, صرف ایک ٹیسٹ ہے نا. ہم نے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا اور اس کو اب اپنی مجبوری بنا لیا. اسی طرح مختلف آوازوں کے ساتھ بھی انسان کا ایک ایسوسیشن ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچے اس کے اوپر ویسے ہی ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ بچوں کو ہر بات زبان سے کہہ کے نہیں سمجھائیں, ان کو آپ کے اشارے سمجھ آنے چاہیے. کیونکہ اصل تربیت یہی ہے کہ بچہ آپ کی شکل دیکھ کے پہچان جائے کہ ماں یہ پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جب وہ کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے کسی خاص جگہ پر جانے کی, تو اگر آپ زبان سے بات کریں گے تو وہ مزید دلائل لائے گا. وہ بحث اور ایک ایسی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ جس کے اینڈ میں فساد ہوگا, یعنی تعلقات خراب ہوں گے. اس تک نہ پہنچنے دیں. تربیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں دوسرا شخص اس خاص مزاج کو سمجھنے لگے, نہ صرف یہ کہ آپ کے بلکہ اس کی اس ڈھنگ پہ ٹریننگ ہو کہ وہ دوسروں کے مزاج کو بھی سمجھنے لگے. ہم بچوں کو کس کے لیے تیار کریں؟ یعنی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم صرف ان کو اپنا غلام بنا لیں یا ہمارے آگے وہ خاص ڈمی بن جائیں کہ ہم جدھر چاہیں وہ ادھر ہی حرکت کرنے لگ جائیں؟ یہ نہیں ہے تربیت کا مطلب. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اچھے انسان, مومن, متقی بنے کہ جس وقت وہ معاشرے میں نکلیں, کہیں پر بھی جائیں, انہیں اپنی لمٹس پتا ہوں, انہیں اپنی حدود پتا ہوں, انہیں لوگوں سے معاملہ کرنا آتا ہوں. ورنہ اب مشکل کیا ہو گئی کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے وہ معاملہ کرنا نہ سیکھا ہے گھر سے, نہ ماں باپ سے سیکھا, نہ اسکول نے سکھایا اور نہ کہیں اور سے سیکھا. پہلے کیا ہوتا تھا, والدین کے بعد نانی نانا, بڑے بزرگ جو گھر میں ہوتے تھے, وہ خاندان کے لوگ, مہذب لوگ, وہ سارے بچے کی شخصیت پر انڈائریکٹلی اثر ڈال رہے ہوتے تھے. پھر اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. اب جب سے اسکول کمرشلائز ہو گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا مقصود ہو گیا, تعلیم میں بھی وہ چیزیں زیادہ ڈومیننٹ ہیں کہ جن سے بعد میں انسان اس تعلیم سے پیسہ کما سکے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ روحانی پہلو, وہ سوشل لائف کا پہلو, لوگوں سے معاملہ کرنے, لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پرسکون زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا. یہ بہت بڑی کمی ہے جو پائی جاتی ہے, اور ہم نے تربیت کا ایک ٹارگٹ مقرر کرنا ہے کہ اس بچے کو بنانا کیا ہے. یہ جتنے بھی ہم ایفرٹس پڑھ رہے ہیں, یہ جتنی بھی ٹپس ہم نے پڑھی دیکھی, جتنی بھی سنتیں ہم نے سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز میں, اس سے اصل مقصود کیا ہے, حاصل کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نے امت وسط کی حیثیت سے, یعنی کہ امت کو ایک بہترین فرد دینا ہے. اور اگر ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں امت کا زوال ہے وہ اس کوشش کے ذریعے زوال عروج میں بدل سکتا ہے. کیونکہ یہ افراد ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس ہوتا ہے کہ جو کسی کمپنی کو اوپر لے جاتا ہے یا پھر اس کا ڈاؤن فال کرا دیتا ہے. جب مائیں متقی پرہیزگار تھی, باعمل اور با کردار تھی, اپنے فریضے کو جانتی تھی, تو انہوں نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جس سے دین کی ترقی ہوئی, مسلمانوں کا نام بلند ہوا, روشن ہوا. اور جب ماں نے اپنا یہ کردار ادا کرنا چھوڑا اور وہ اس سے غافل ہو گئی تو پھر ایسے بچے بھی نہیں پیدا ہوئے. جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان سب کے پیچھے دیکھیے ماؤں کا ہاتھ ہوگا. ٹھیک ہے باپ کا بھی ایک رول ہے لیکن وہ سیکنڈری ہے. ماں کا رول, ماں کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے, کیونکہ باپ کے پاس تو بچہ جب آئے گا نا جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہوگا. تو اس لیے ماں کا دیندار ہونا, اس کا با اخلاق ہونا, با کردار ہونا بچے کی تربیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم اور ہمارے بچے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی. اگر ہماری اپنی نہیں ہوئی تو بچوں کی کیا ہوگی؟ کل کلاس کے بعد
آپ میں سے ایک ماں جو میرے پاس آئی تھی وہ کہنے لگی کہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں مجھے پریشانی یہ کہ یہ میرے اپنے اندر نہیں ہے، بچے کو میں کیسے دے پاؤں گی. تو انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کے بچوں کا بھلا ہوگا بلکہ بہت سی چیزیں آپ خود بھی اپنے لیے سیکھیں گے. سب نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، ان کو پڑھنا نہیں بھولیں، کیونکہ انسان کی کوشش اپنی جگہ لیکن دعا میریکل کرتی، بہت سے فاصلے جلدی طے ہو جاتے ہیں. چلیے آج کا شروع کرتے ہیں. ہم کل ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ بچے کے اندر جب ہم کسی اچھے رویے کو، اچھی صفت کو، اچھی خصوصیت کو دیکھیں اور اس کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کو پختہ کریں. یعنی پہلے ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اندر راسخ ہوتی ہے. جب راسخ ہو جائے تو پھر اس کو پختگی آنی چاہیے. یعنی صرف کسی عادت کے بارے میں جان لینا یا اس کو چند بار کر لینا کافی نہیں، بلکہ وہ مزاج کا حصہ بن جانی چاہیے. مثلاً آپ اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ چیخ چلا کے بات نہ کرے، آپ اس کی یہ بری عادت دور کر رہے ہیں. آپ اس کو یعنی کہ ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں کہیے تمیز سکھا رہے ہیں. اب آپ اس کے ساتھ مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں، اپنا رول ماڈل بھی پیش کر رہے ہیں کہ خود آپ آہستہ بول رہے ہیں، اور پھر بچہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے. جب وہ آپ کے بتائے ہوئے پہ عمل کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، پھر آپ اس کو انکریج کرتے ہیں. پھر تیسری چیز کیا تھی کہ جب اس کے اندر وہ چیز آ جائے اور وہ مسلسل کئی دن تک وہ غلطی نہ کرے تو اس پر آپ اس کو کیا کریں؟ ریوارڈ دیں، آپ اس کو انعام دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بندوں کو اچھے کاموں پر کیا دیا ہے؟ ریوارڈ. اور جو برا کرے جان بوجھ کر ان کے لیے سزا. سزا کا معاملہ بھی آئے گا، کہاں پر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے، کس حد تک سزا دینی ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس سے پہلے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اسی طرح آپ کچھ بھی ٹارگٹس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے بچے کو آبزرو کریں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں، سب چیزوں پہ اکٹھے کام نہ شروع کر دیں. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایک چیز پہ ورک کریں، 6 ہفتے لگیں گے مثلاً اس کو ٹھیک کرنے میں، پھر اگلے پہ شروع کر دیں، پھر اگلے پہ. اصل میں ہم جلدی چاہتے ہیں اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ بہتر رویہ کیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بچے بہت جلدی پرفیکٹ ہو جائیں. یہ نہیں ہوگا. ایک چیز آپ پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد جب تک اس بچے کی زندگی میں مزید ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی، بچہ اگلے فیز میں جا چکا ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر آپ کو اس کی نئی چیزیں دینی ہوگی، کیونکہ ہر ایج کے مختلف تقاضے. ایک وقت ہے جب آپ اس کو کھانا سکھا رہے ہیں کہ چمچ کیسے پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ میں لینا ہے، کتنا لینا ہے، کس طرح منہ میں ڈالنا ہے، چبانا کیسے، کھانا کیسے. پھر اس کے بعد جب تک وہ کھانا سیکھے گا تو اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہوگا کہ اب دوسرے کو کھانا کیسے سرو کرنا ہے. آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئرنگ سکھائیں گے. پھر جب بڑے ہو گئے ہیں تو ٹیبل لگانا، دوسروں کو کھلانا، ڈالنا، انڈیلنا، نکالنا، بہت ساری چیزیں، یعنی جتنے بھی اسٹیپ ہیں ایک کے بعد ایک کے اوپر نظر رکھ کے آپ ان کو سکھاتے جائیں گے. کچھ چیزیں اکٹھی بھی کی جا سکتی، لیکن بہت سارے ٹارگٹ اکٹھے نہ کریں، اس سے فرسٹریشن ہوگی آپ کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں عادات میں سے ہوتی، کچھ اخلاق میں ہیں، کچھ عبادات میں ہیں، اور کچھ کانسیپٹس وغیرہ ہیں. یعنی مثلاً آپ ان کو ایک طرف عبادات میں سے نماز سکھا رہے ہیں یا وضو کرنا سکھا رہے ہیں. اب نماز کے بھی کتنے سارے سٹیپس ہیں، وضو سے لے کر پھر نماز کا اٹ سیلف پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کا طریقہ، پھر اس کے بعد دعائیں مختلف، پھر اس کو سمجھنا، پھر خشوع و خضوع. یہ سارے مرحلے، سارے سٹیپس آپ اس کے ساتھ کریں گے. پھر یہ کہ شروع میں آپ اس سے صرف فرض پڑھنے کے لیے کہیں گے، پھر سنت کی عادت ڈالیں گے، پھر فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، پھر خود سے پڑھنے اور خود سے اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، پھر یہ کہ مسجد جانے کی عادت ڈالیں گے. پھر مسجد میں بھی ساری نمازوں کے لیے اکٹھے ہی نہیں کہیں گے، ایک ایک کر کے عادت ڈالیں گے. لیکن یہ ساری لسٹ آپ کے پاس بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے دینی ہیں،
اور یہ چیزیں اس کے اندر ڈالنی. اب جب بچہ ایک سٹیپ کر جائے، مثلا اس کو پوری نماز زبانی صرف پڑھنا عربک یاد ہو گئی مثلا، تو اس پر انعام ہونا چاہیے. جب اس نے پورے سٹیپ سیکھ لیے، اس پر انعام ہونا چاہیے. جب وہ مسجد جانے لگے تو اس پر انعام ہونا چاہیے. خود سے اٹھ کر پڑھنے لگے تو اس پر ہونا چاہیے. آہستہ پڑھنے لگے تو اس پر. تو ہر سٹیپ کے اوپر آپ ایک انعام رکھ سکتے ہیں. اور انعام سے مراد جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ اس میں مادی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی آؤٹنگ ہو سکتی ہے، اس کی پسند کا کوئی کھانا ہو سکتا ہے، اس میں اس کی تعریف ہو سکتی ہے، اس میں اس کے لیے خاص دعا ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر انعام کے موقع پر آپ کوئی اس کو ایک شیلڈ بنا کر دیں کہ یہ تم نے کر لیا تو جاؤ یہ سرٹیفکیٹ ہے اپنے کمرے میں لٹکاؤ. اسکولوں میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے جب کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ ہی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور اس سے بچے کتنا موٹیویٹ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یا ان کو سٹار مل جاتا ہے. جب بچے اسکول سے سٹار لے کر آتے ہیں یا کوئی بیج لے کر آتے ہیں یا کوئی خاص چیز ان کو ملتی ہے، ہر گھر میں آنے جانے والے سے فون پہ ہر ایک سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملی. اسی چیز کو مد نظر رکھیے، اور دین کے معاملے میں بھی اسی طرح آپ ان کو انکریج کیجیے، انعام دیتے جائیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت سی چیزیں جو ان کو ایک مسلمان کی حیثیت سے کرنی چاہیے وہ ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اسی طرح جیسے قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہے، جب وہ شروع کریں تو اس وقت ایک چھوٹی سی پارٹی کر دیں اور اس دن کو ایک اسپیشل دن بنائیں. اگر پارٹی نہیں بھی کرتے تو اس دن کو ایک خاص دن بنا دیں. ماں کو آگے نہیں چلنا چاہیے، بچے کے ساتھ چلنا چاہیے. ابھی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے آپ کے سامنے کہ بعض اوقات ہمیں جلدی ہوتی یا ہم اپنے کسی دھیان میں ہوتے ہیں، بچہ روتا ہے ہمیں کیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں 2 سیکنڈ لگے کہ آپ رک جائیے، نیچے جھکیے، اس کے لیول پہ آ کے بات کیجیے. جی بیٹا کیا کہنا ہے، کیا چاہیے آپ کو، آئیں. اسی وقت اگر اس کی سن لیں گے تو وہ یہاں